رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. ناظرین، چوتھی کلاس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چہرم کلمہ توحید. اس سے پہلے ہم نے 3 کلمے جو آپ نے دیکھے اور سنے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کلاس شروع کریں، ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل اسلام آن لائن قرآن کلاسز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. تو ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں. لا الہ لا. ناظرین، وہی قواعد دیکھو. حروف مد جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، الف خالی ہو اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو، یا ساکن اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر، واو ساکن اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش جب بھی ہو تو ان کو 2 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. اور حروف مدہ کی مقدار بھی مد اصلی کے برابر ہے. کھڑا زبر کو بھی اتنا ہی کھینچا جائے گا، کھڑی زیر کو بھی اور الٹا پیش کو بھی. ان کی مقدار برابر ہے کھینچنے کی. حروف مدہ اور مد اصلی، ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پڑھیں، درست پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حروف مد کا بہت ہی عمل دخل ہوتا ہے. یہاں پر لام کے اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے، گویا کہ مد کہلائے گا، الف مدہ. اور ہم نے آپ کو بتایا مد کے بعد، حروف مد کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف آ جائے تو چھوٹی مد لگتی ہے، درمیانی مد، مد منفصل کہتے ہیں اسے. اور مدوں کی جو ہم 3 قسمیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. مد متصل بڑی مد ہوتی ہے، مد منفصل درمیانی مد ہوتی ہے، اور مد لازم بھی بڑی مد ہوتی ہے. یہاں پر جو ہوا ہے، جو مد ہے وہ ہے مد منفصل، یعنی اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور اس سے بڑی مد جو ہوتی ہے مد متصل اور مد لازم، اس کو 6 الف کے برابر کھینچنا ہے. یعنی کہ جتنا وقت 6 انگلیاں کھولنے کو لگتا ہے اتنا ان کی آواز کو کھینچنا ہے. ناظرین، تجوید کلاس میں قواعد اور مخرج کا آپ خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ میں ہم پڑھیں گے اور آپ دہرائیں. اور اس طریقے سے آپ عربی زبان جو ہم قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہیں، یہی قواعد آپ کو آگے بھی نظر آئیں گے جو بار بار ہم دہراتے ہیں. اس کلمہ توحید میں جو بھی قواعد آئیں گے وہی ہیں جو پچھلے ہم نے دہرائے ہیں. شاید کہیں ایک آدھ قاعدہ جو نیا ہوگا، غالباً اخفا کا، وہ ہم آج بتائیں گے آپ کو. باقی قواعد بھی بتائیں گے، آپ غور فرمائیں. لا حروف مد کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف آ جائے، ہم نے آپ کو کہا ہے کہ الف کے نیچے یا اوپر جب حرکت لگتی ہے تو یہ الف نہیں رہتا، پھر حمزہ کہلاتا ہے، حمزہ زیر ای. تو جب بشکل الف آ جائے تو چھوٹی مد، درمیانی مد لگتی ہے، مد منفصل. تو اس کی مقدار لا الہ
یہاں پر مد اصلی ہے، حروف مد اور مد اصلی کی مقدار کھینچنے کی برابر ہے، 2 الف کے برابر. لا الہ، ہا نرمی والا ہے، غول ہا. الا اللہ، الا اللہ، اس میں جلالہ کا نام. دیکھیں ناظرین، قرآن پاک میں ہر جگہ آپ کو ملے گا، ہر جگہ. تو یہ اس کا قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے. اس میں جلالہ کا نام جب بھی آئے گا تو اس کے پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے، یا آیا اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو باریک ہوگا. یہاں پر ہم دکھائیں گے آپ کو، یہاں پر زیر ہے، یہاں باریک پڑھا جائے گا. تعوذ اور تسمیہ میں آپ دیکھیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. تو ناظرین جب بھی زبر یا پیش اس کے پچھلے حرف کے اوپر ہوگا تو یہ اس کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، یعنی پر پڑا جائے گا. لا الہ الا اللہ، ہا کے اوپر پیش ہے، واو زبر وا. وحدہ، یہاں خیال رکھنا ہے ہلکی والا ہا ہے. حروف ہلکی بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، حمزہ ہا، یہ دونوں ہم نے ساتھ میں لکھے ہیں کیونکہ ان کا مخرج بھی ایک ہی جگہ سے نکلتا، سینے کی طرف سے سانس چھوڑتے ہوئے. اور عین اور ہا ہم نے ساتھ میں لکھے ہیں، ان کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی گلے کے درمیانی گلا، وہاں سے نکلتا ہے عین اور ہا، عین اور ہا. غین اور خا یہ پھر ابتدائے حلق سے نکلتے ہیں، ان کی جو خرخر کی آواز ہونی چاہیے. غین اور خا، غین اور خا یہ حروف ہلکی ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں. وحدہ، یہاں پر دو چشمی ہا نہ نکل جائے، جو ہا یہاں پر ہے، غول ہا نہ، نرمی والا ہا نہ نکل جائے. وحدہ، جیسے یہاں پر نرمی والا ہا ہے اور اس کے اوپر مد اصلی ہے، گویا کہ 2 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. ناظرین آپ خاص خیال رکھیں، جب بھی یہ کھڑا زبر الٹا پیش یا کھڑی زیر ہو اور مد ہو، لا، حروف مد میں سے یا مدہ ہو، واو مدہ ہو یا الف مدہ ہو، تو ان کی مقدار بجائے اس کے کہ جیسے دال زبر دا، دال الف زبر دا، یعنی اس کی آواز ڈبل ہوتی ہے. زبر والا حرف دال زبر دا، یعنی دال زبر دا نہیں پڑھا جاتا ہے. تو جس پر مد ہوگی تو مد اصلی یا حروف مد میں سے کوئی الف مدہ ہو یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو تو اس کی آواز ڈبل ہوتی ہے. یہ خیال آپ نے رکھنا ہے. وحدہ لا، یہاں پر بھی الف مد ہے تو اس کو بھی ظاہر کھینچنا ہے. وحدہ لا شریک لہ، شری را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑا جاتا ہے. اور باریک جب ہوگا تو آگے مد بھی بنتی ہے یا مدہ، یہاں پر الف مدہ اور یہاں پر یا مدہ. یا ساکن ہے اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے. لا شریک لہو، لہو، ہا کے اوپر مد اصلی ہے. لہو، لہو الملک، اس میں کوئی بھی مد نہیں ہے. لہو الملک، لہو الملک، قاف نہیں ہے، موٹا کاف نہیں، یہاں باریک کاف ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد ہا، یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے وہ دو چشمی ہا نہ نکل جائے. حمد یحیی، ناظرین یہاں پر جو یا ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، مد اصلی کھڑی زیر ہے یا کے نیچے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کی آواز نیچے کو جائے گی. یحیی ویمیت، ویمیت، تو تا اور تا ایک ہے
یہ نقطے والا تا یہ تھوڑا باریک پڑا جاتا ہے، ایک تا ہوتا ہے گول تا، یہ والا تا، یہ جو بیچ میں وقف مطلق ہم نے ڈالا ہے تا، تو یہ پر پڑا جاتا ہے موٹی آواز میں. وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، وَهُوَ حَيٌّ. ناظرین یہاں پر خیال رکھیں آپ، ہم نے آپ کو بتایا تھا حروف لین دو ہیں، حروف لین دو ہیں، یا ساکن اور واو ساکن. بظاہر آپ کو یہاں پر تو نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے بتایا آپ کو جو بھی حرف مشدد ہوتا ہے گویا وہ اس کے اندر ایک اور حرف بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. حیل، جب آپ اس کو ساکن کریں گے، پہلے ہا زبر ہا یا ہائی، ناظرین آپ خیال رکھیں، میں تھوڑا یہاں پر لکھ رہا ہوں ہائی اور پھر یل. یہ اس طرح سے اس کے اندر دو یا ہے. پہلے جب ہائی ہوگا تھوڑا نرمی کے ساتھ لین ادا ہوگا، پھر یا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، یہ لا يموت، یہاں پر بھی مد ہے، الف مدہ. لا يموت لا يموت ابدا 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 ابدا. ہم نے بتایا تھا آپ کو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف، یہاں حمزہ آیا ہوا ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جب بھی ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی تنوین کو پڑھا جاتا ہے. ابدن، ابدن نہیں کیا جائے گا، ابدن ابدا. تو یہاں پر مد کے ساتھ وقف ہوگا کیونکہ آگے وقف مطلق ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے مد کے ساتھ. ابدن ابدا. ذوالجلال، ذل، ذا، زا اور ذال، ان دو یہ نرمی والا زال ہے. ذوالجلال، ذوالجلال، یہاں پر بھی مد ہوگا ذوالجلال. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مد کا کتنا عمل دخل ہے، ہر جگہ حروف مد کا استعمال ہوتا ہے، کہیں پر الف مدہ، کہیں پر یا مدہ، کہیں پر واو مدہ، تو کہیں پر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش. ذوالجلال والاکرام، والاکرام. ناظرین یہاں کاف ہے، باریک کاف ہے، قلقلہ صرف موٹے قاف پر ہوگا جب وہ ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ نہیں ہوگا. اق نہیں ہوگا یہاں پر. ایک رام، را پر پڑا جائے گا اور یہاں پر مد بنتا ہے. مد کے بعد جب کوئی حرف مشدد یا ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پر مد لازم وقفی لگتی ہے. پچھلے جو آپ نے پچھلا کلمہ پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے بتایا تھا، اس میں یہ قاعدہ لاسٹ پہ آیا تھا. والاکرام، حروف مد کے بعد جب کوئی حرف ساکن یا مشدد آ جاتا ہے تو اس کی آواز 6 الف کے برابر کھینچ کر وقف ہو جاتا ہے. ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر. یہاں پر ہم رکے تو گویا کہ را کو ہم نے ساکن کیا اور پر کیا. وہ اس لیے کیا کہ اس کے پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تو ساکن ہے، اس کے پچھلے حرف کو دیکھا کہ اس کے اوپر زبر ہے تو گویا کہ پر ہوگا. بیدہ الخیر،
خیر خیر، یہاں پر حروف لین پھر آ رہا ہے یا ساکن اور پچھلے حرف کے اوپر زبر. دیکھو یہاں پر دیا ہوا ہم نے یا جب ساکن ہو تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو، صرف زبر، نہ پیش نہ زیر، صرف زبر، خالی زبر ہو. جب بھی زبر ہو یا ساکن اور واو ساکن کے پچھلے حرف کے اوپر جب بھی زبر ہو تو لین کہلاتا ہے. اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خیر 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 وہو علی، عین کا خاص خیال رکھنا الا نہ نکل جائے، حمزہ نہ نکل جائے یہاں پر. علی کل شیء قدیر. تو آپ نے ناظرین یہاں پر دیکھا ہوگا آواز اخفا کی آواز آئی. ناظرین یہاں پر جو اخفا کی آواز آپ نے سنی تو تنوین یا نون ساکن کے بعد پہلے ہم نے بتایا تھا جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. جیسے یہاں پر ہے ابدن ابدا، تو یہاں پر اب آیا ہے تنوین کے بعد حروف اکفا کا حرف قاف، یہ حلقی میں سے نہیں ہے. ناظرین یہاں پر ہم دکھائیں گے آپ کو حروف حلقی میں جو 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں اظہار ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی حرف نہیں آتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا. کل شیء قدیر، شیء پھر یہاں پر لین آیا. دیکھو یہاں واو ساکن سے پہلے زبر دیکھنا، ہم نے ہا کو نہیں دیکھنا، پہلے زبر دیکھنا. تو یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں پر بھی لین ہوگا. تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. وَهُوَ عَلَى کل کا باریک ہے، کل شیء قدیر. قاف موٹا قاف ہے، قاف زبر قا پر ہوگا. قدیر زیر دال یا زیر دی، یہاں پر بھی مد ہے. یا مدہ کا قاعدہ یا ساکن ہے، پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اس کو 2 الف کے برابر. لیکن جب ہم یہاں پر اب واقف کریں گے تو را بھی ساکن ہوگا، اس کے اوپر 2 پیش ہے. تو جب را بھی ساکن ہوگا تو گویا کہ حروف مد کے بعد جب بھی ساکن حرف یا مشدد حرف آ جائے تو وہاں پر مد لازم وقفی ہوتا ہے. یہاں پر قاعدہ نہیں دیا ہوتا ہے، تب ہی ہم قواعد کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم لہن جلی اور لہن خفی سے بچ سکیں. آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ لہن جلی اور لہن خفی کیسے ہوتا ہے. فی الحال آپ توجہ دیں، جو بھی قواعد جو ہم کلمے پڑھ رہے ہیں ان کو صحیح کس طرح ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہم کوئی چیز ہمیں، کوئی لفظ ہمیں ادائیگی کے لحاظ سے غلط ادا نہ ہو جائے. اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ناظرین یہاں پر بھی وقف مطلق ہے. ہم ایک بار اس کو پھر دہرائیں گے، آپ بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے. تو
تو ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ مد ظاہر ہو کہ کس مد پر کتنا کھینچنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. تو ناظرین یہ تھی آج کی کلاس. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی ناظرین تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن میسر نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی دیکھیں اور کم از کم کچھ نہ کچھ اس سے وہ سیکھ لیں تاکہ صحیح ادائیگی کے ساتھ وہ پڑھ سکیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا جو بھی اس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہے اس کو آسان فرما دے، اور جو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے. ناظرین آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. کومنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو کلاس کیسی لگی. اگر اس میں کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو پلیز کمنٹ میں لکھ دیجئے اور ہم کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ اس مشن کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں اس میں صحیح ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کو نقش کر دے، اور جو چیز کہیں رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آج کی کلاس میں بس اتنا. اللہ نگہبان. خدا حافظ.